یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھے مہاجر جا ذرا اے وقت کا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر زنجیر میں بن کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیش کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن جا چل اٹھے مہاجر جا ذرا اے وقت کا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھے مہاجر جا ذرا اے وقت کا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تو سب شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں اس کو لٹوایا چل اجر مہاجر جا ذرا اے وقت کا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھے مہاجر جا ذرا اے وقت کا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اگر مہاجر جا ذرا اے وقت کا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھے مہاجر جا ذرا اے وقت کا سر پہ آیا یہ مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کی یہ ویڈیو بریفنگ دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کو رابطہ کمیٹی کے تمام اراکین کی جانب سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو بریفنگ کا بنیادی مقصد 2 روز قبل بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی
رہائش گاہ کے باہر ISI کے پیرول پر کام کرنے والے چند کرائے کے افراد کی جانب سے کیے جانے والے مظاہرے، نام نہاد احتجاجی مظاہرے، اور اس احتجاجی مظاہرے کی آڑ میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف فحش کلمات ادا کرنے، فحش مغلظات بکنے، رابطہ کمیٹی کے اراکین کو فحش مغلظات بکنے، اور انہیں جس طرح ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس عمل سے، اس اخلاقی گراوٹ کے عمل سے دنیا بھر کے عوام کو آگاہ کرنا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، 2 روز قبل مورخہ 8 اکتوبر 2017 کو ISI کے کرایہ دار مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے یہ کرائے کے مظاہرین نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ کیا، اور اس مظاہرے کے دوران جو کچھ بھی عمل کیا گیا، نہ صرف الطاف بھائی کے خلاف، رابطہ کمیٹی کے اراکین کے خلاف، بلکہ وہاں موجود بعض پڑوسیوں تک کو مغلظات بکی گئیں۔ ہم یہاں ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ MQM ایک پرامن، روشن خیال اور جمہوریت پسند جماعت ہے۔ MQM آزادی اظہار پر بھی یقین رکھتی ہے اور اختلاف رائے پر بھی کامل یقین رکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل میں، جمہوری ماحول میں کسی بھی بات پر اختلاف رائے رکھنا، احتجاجی مظاہرہ کرنا، جلسے جلوس کرنا ہر شہری کا آئینی، قانونی اور انسانی حق ہے۔ لیکن اختلاف رائے کی آزادی یا اظہار رائے کی آزادی اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتی کہ آپ احتجاجی مظاہرے کی آڑ میں اپنی خاندانی روایت اور اپنی خاندانی پرورش کا کھلے عام مظاہرہ کریں، اپنی تہذیب اور ثقافت سے گر کر اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کریں، اور وہ زبان استعمال کریں جس سے آپ کی خاندانی پرورش کا پتہ چلتا ہو۔ اور یہ عمل کرپٹ پنجابی جرنیلوں، کرنیلوں اور پنجابی ISI کے پیرول پر کام کرنے والوں نے 2 روز قبل کیا، جس سے ایک بات تو قطعی طور پر واضح ہو گئی کہ ان خبیثوں کا مقصد احتجاج کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں پیسے ISI نے اسی بات کے دیے تھے کہ وہ وہاں جا کر فحش مغلظات بکیں اور صحافیوں کی موجودگی میں دنیا بھر کو یہ بتا دیں کہ وہ نہ جانے کس بازار سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ویڈیو فوٹیج عوام کے سامنے پیش کریں، جس سے ساتھیوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کرائے کے مظاہرین کس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے۔
اس دوران میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ہم انتہائی دکھ اور کرب کے ساتھ یہ ویڈیو فوٹیج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو فوٹیج اور مظاہرے کے لیے کرائے پر لائے گئے افراد کی مغلظات سن کر اور دیکھ کر ہماری طرح دنیا بھر میں موجود کارکنان شدید دکھ اور کرب میں مبتلا ہوں گے. لیکن قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر ہم یہ ویڈیو فوٹیج عوام کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح شاونسٹ ذہنیت رکھنے والے کرائے کے مظاہرین جنہیں ISI نے ہائر کیا تھا، انہوں نے مہاجروں سمیت کروڑوں مظلوم عوام کے ہر دل عزیز قائد تحریک جناب الطاف حسین کے خلاف کس طرح غلیظ ترین زبان استعمال کی. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو دی جانے والی مغلظات سن کر ہم سمیت وہاں موجود تمام ساتھیوں کے دل دکھی تھے اور ان کا خون کھول رہا تھا. ہر فرد شدید غصے کی کیفیت کا شکار تھا اور وہاں موجود کارکنان ان فحش مغلظات کا ترکی بہ ترکی جواب بھی دے سکتے تھے. لیکن قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی سختی سے ہدایت تھی کہ یہ کرائے کے مظاہرین جو کچھ بھی کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، کیونکہ مہاجروں کے ساتھ ان کی نفرت کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم مہاجر قوم تہذیب یافتہ قوم ہیں، ہم قانون پسند اور تہذیب یافتہ قوم ہیں اور ہر غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل کا قانونی طریقے سے جواب دیں گے. فوٹو چاہتا بھوزنی ہے باہر آ گیا تیری ماں کو چودوں بیٹھ چودوں یوکتی ماں کے بچوں ہندو ہو. اوے الطاف پٹیل، او الطاف شرما، تیری ماں کو چودوں یہ ماں کو چودوں میرا بادی یہ بہت چود کچی بادی کا بیٹھ کچی بادی کا بیٹھ وہ بھی اندر سے نہیں کرے گا کہ اس طرح یہ ایک کتا انسان جس کی حیثیت کیا ہے جو ہم کو للکارے کتا 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 گینڈا سوامی کتا الطاف یاد شرما کتا گینڈا سوامی کتا. ایک لمحے کے لیے پاز کریں. یہ سب کے سب پنجابی شاونسٹ یہاں جمع ہوئے تھے حب الوطنی کے ٹھیکیدار بن کر. ان کی پاکستان سے محبت کا اندازہ لگائیے کہ ان کمبختوں کو اس بات کا ہی اندازہ نہیں کہ انہوں نے جو پاکستانی پرچم اپنے سامنے لگایا ہوا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے. یہ پاکستانی پرچم الٹا لگا کر پورا وقت مغلظات بکتے رہے اور حب الوطنی کے ٹھیکیدار بنتے رہے. لیکن یہ پوری قوم دیکھ لے کہ حب الوطنی کے ان ٹھیکیداروں کی اصلیت کیا ہے. پورا وقت یہ پرچم، یہ جھنڈا الٹا لگا رہا. حب الوطنی کے ٹھیکیدار صرف مغلظات بنتے ہیں. اس مظاہرے کے دوران پڑوس میں رہنے والے ایک شخص نے اپنی گاڑی اپنے گھر کے آگے پارک کی تو اسے کس طریقے سے انہوں نے مغلظات بکی وہ بھی ملاحظہ کی.
The guy is a white is political nonsense. You are fucking Google. माँ के बच्चे और शाम के कुत्ते मेरी माँ को पाकिस्तान इसके पास है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। अटैक करके अटैक कुत्ता बेगैरत इंसान। All these people you can see, they are all Nigerians. I promise you, you will never go to Pakistan. I tell you, you will never go to Pakistan because you are a traitor. हिंदू विलान और उसके बाद अदीदी और उसके बाद आबादी की माँ के बच्चे हिंदू की विलान हिंदू की विलान चलो शर्म से बात करते हो saying you have it all short. किसी की माँ को गाली देता है, घर में जगह था, गालियाँ लिख के थक गया, फिर रात किसी का फोन आया, वो कहते यार मैं परेशान हो गया, ये गाली तो सुन सही है। मैंने रात भर गालियाँ लिखी और याद की। और और तुझे शाप आया और उसके बाद आदि और शाप करा के आप निकल गई निकाल अजीजाबादी तुझे कह रहा हूँ पेशाब आ गया तो पेशाब करा के इस हराम है, इस खंजीर कुत्ते अल्ताफ को ये सबक सिखाए और सराकी जबान है फैन से तू बड़ा फैन का छोटे मैं पूरे सराकी इलाके की जानी शोरिया बाहर निकल ये बदतमीज इंसान अल्ताफ ये खंजीर अल्ताफ ये खंजीर अल्ताफ का बच्चा था मुर्दाबाद मैं अपनी आने के लिए आई हूँ यहाँ once again. हेलो और शोरिया और कल्याण का तेरी पाकिस्तान को गाना करा तेरी सारे तले सारे चोरे तुम नहीं आ सकते गेंडा स्वामी, तुम नहीं आ सकते। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आपने ये मुख्तसर सी वीडियो फुटेज देखी, आपको अंदाजा हो गया होगा कि 2 घंटे तक सिर्फ मुहाजिर दुश्मनी में ये शावनिस्ट ज़हनियत रखने वाले किस तरह पागल कुत्ते की तरह भौंकते रहे। इनके करीब ख़वातीन थी, ना इन्होंने ख़वातीन का लिहाज किया, ना इन लोगों ने इस बात का एहसास किया कि ये एक ऐसी सरजमीन पर हैं जहां अखलाकियात को इंतहाई अहमियत दी जाती है।
ہم یہاں تمام ساتھیوں کے علم میں یہ بات لانا ضروری سمجھتے ہیں کہ احتجاجی مظاہرے کے آڑ میں جس قسم کی فحش زبان استعمال کی گئی ہے وہ برطانوی قوانین کے حوالے سے، برطانوی قوانین کے مطابق قابل گرفت جرم تصور کی جاتی ہے، اور ہم اس عمل پر، اس گھناؤنے اور مکروہ عمل پر برطانیہ کے قانون کے مطابق قانونی کارروائی کریں گے، اور انشاءاللہ ایک ایک پاگل کتے کو اس کی اوقات یاد دلائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے ان کرائے کے مظاہرین میں 2 افراد کو دیکھا ہوگا، جس میں سے ایک کا نام طارق محمود ہے، جو ہمیشہ کرائے پر دستیاب ہوتا ہے، چاہے پی ٹی آئی مظاہرہ کرے، یہ آپ کو وہاں نظر آئے گا، یہ مہاجر دشمن ذوالفقار مرزا کے ساتھ بھی آپ کو دکھائی دے گا، یہ مہاجروں کے غداروں کے ساتھ، مہاجر قوم کے غداروں کے ساتھ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی اسے آئی ایس آئی کے پیسے کی چھنک سنائی دے گی، یہ انگلیوں پر ناچتا ہوا نظر آتا رہے گا آپ کو۔ دوسرا شخص لیاری گینگ وار کا بدنام زمانہ حبیب جان ہے، جو اپنے نام کے آگے بلوچ لگاتا ہے۔ اس کے حوالے سے کارکنان و عوام کے سامنے یہ حقیقت لانا چاہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جو لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر مہاجر نوجوانوں کے اغوا، ان کے ساتھ بدفعلی اور ان کے وحشیانہ قتل عام میں ملوث ہے۔ نہ صرف مہاجر نوجوانوں کے قتل میں ملوث ہے، بلکہ یہ ایک پولیس اہلکار کے قتل میں بھی ملوث ہے، جس کی باقاعدہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ میرے سامنے ایکسپریس ٹریبیون کی ایک خبر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ خبر بارہ اپریل 2012 کی ہے، جو میں پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ the friends of Lyari chairperson Habib Jan Baloch, along with the outlawed People's Aman Committee PAC leadership, have been booked for the murder of a policeman in Lyari. اور جو ایف آئی آر اس کی کٹی، اس ایف آئی آر کا نمبر ہے ایف آئی آر نمبر 91/12 انڈر سیکشن 302/34 365 and 109 of the Pakistan Penal Code and 7 of the Anti-Terrorism Act was registered at the Kalri Police Station on behalf of ASI Ishtiyaq. یہ سفاق قاتل دہشت گرد اور اب اس کے ہمنوا، یہ سب کے سب الطاف بھائی کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہو کر اپنی نہ صرف خصلت بیان کر رہے تھے، بلکہ مہاجروں سے اپنی بدترین نفرت کا بھی اظہار کر رہے تھے۔ میں یہاں پہ ان تمام دہشت گردوں کو، قاتلوں کو اور کرائے کے مظاہرین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی منہ پہ زبان رکھتے ہیں، لیکن ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری خاندانی تربیت اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تعلیمات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جو فحش مغلظات تم نے بکی ہیں، ہم تمہیں اسی زبان میں جواب دیں۔ ہم سمجھتے ہیں
کہ جن کے پاس دلیل ختم ہو جائے وہ گالی کی زبان استعمال کرتے ہیں. ہم مہاجر قوم تعلیم یافتہ قوم ہے, تہذیب یافتہ قوم ہے. ہم گالی کے بجائے دلیل کی زبان میں بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ایک تصویر آپ کے سامنے دکھائی گئی جس میں حبیب جان بدنام زمانہ لیاری گینگوار کے دہشت گرد ظفر بلوچ کے ساتھ کراچی پریس کلب میں مظاہرہ کر رہا ہے, پریس کانفرنس کر رہا ہے. لیاری گینگ وار کے بدنام زمانہ دہشت گردوں سے اس کے تعلقات, حقیقی دہشت گردوں سے اس کے تعلقات, ذوالفقار مرزا سے اس کے تعلقات, شاہی سید سے اس کے تعلقات. غرض یہ کہ ایک ایک مہاجر دشمن عناصر اور مہاجر دشمن جماعتوں سے, ISI سے اس کے تعلقات. ان کو کوئی پاکستان کا درد نہیں ہے, ان کو پاکستانی قوم کا کوئی درد نہیں ہے. ان کو درد صرف اس بات کا ہے کہ تمام تر ریاستی مظالم کے باوجود مہاجر قوم آج بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو اپنا رہبر اور رہنما کیوں مانتی ہے, ان سے کیوں والہانہ عقیدت اور محبت رکھتی ہے. مہاجر قوم کی, بابائے مہاجر قوم سے محبت ان کے گلے میں کانٹا بن کے پھنسی ہوئی ہے. اسی لیے یہ دن رات اپنی ازلی نفرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں رابطہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر ندیم احسان بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کو مزید آگے بڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے فالوورز, ایڈمائررز, قائد تحریک کے چاہنے والے, جانثاروں, یہاں پر موجود رابطہ کمیٹی کے اراکین اور دنیا بھر میں اس ویڈیو کانفرنس کو جہاں جہاں دیکھا اور سنا جا رہا ہے, ان کی خدمت میں السلام علیکم. قاسم بھائی نے آپ کو ویڈیو بریفنگ میں یہ بتایا کہ جو 2 روز قبل یعنی 8 اکتوبر کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ کیا, ISI کے پالتو اور پیڈ گنڈوں نے. یہ مظاہرہ دراصل جہاں مہاجروں کے خلاف جو نفرت اور عصبیت 1947 سے ہے, اور جو ٹی وی پر, میڈیا پر, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر جو یہ لبادے اوڑھ کے آتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں کہ جیسے ان کو ملک کا بہت درد ہے اور مہاجروں کا بہت درد ہے, اور دل میں اور ذہن میں یہ عصبیت اور نفرت رکھتے ہیں. اور یہ 1947 سے ہی یہ رویہ ہے. یہ 2 روز قبل ہونے والا مظاہرہ یہ اس کا ریفلیکشن تھا, جو جیسا قاسم بھائی نے عرض کیا کہ ہم نے بہت ہی اس کو کہہ لیں کہ بہت مشکل سے اس کو کہتے ہیں کہ ڈائجسٹ ہوتا ہے, اور کہ ہم نے آپ کو دکھایا اور آپ بھی یقیناً اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد کرب میں ہوں گے اور اذیت میں ہوں گے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تحریر, تصویر اور تقریر پر پاکستان میں پابندی ہے.
تو ظاہر ہے کہ ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں، کمپیوٹر ایج ہے، دوسرے ذرائع اور ابلاغ موجود ہیں، سوشل میڈیا موجود ہے۔ تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ویڈیو اور آڈیو پیغامات جو کہ گزشتہ کافی عرصے سے تسلسل کے ساتھ پوری دنیا میں اور آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور جس کی ویورشپ لاکھوں میں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنی ایک پالیسی بنا لی تھی، آئی ایس آئی نے اپنی ایک پالیسی بنا لی تھی، پنجابی شاونسٹ نے اپنی ایک پالیسی بنا لی تھی کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تحریر، تقریر اور تصویر پر پابندی لگا دینی ہے۔ مگر جہاں راستے مسدود ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ دوسرے راستے پھر پیدا فرما دیتا ہے حق پر چلنے والوں کے لیے۔ تو جب یہ ویڈیو اور آڈیو پیغامات ریلیز ہونے شروع ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں اس کی ویورشپ ہوئی، تو یہ پنجابی شاونسٹ، یہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور یہ آئی ایس آئی بوکھلا گئی، اور یہ مظاہرہ ان کی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ تھا۔ اور جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، جیسے قاسم بھائی نے بولا کہ وہاں پر ان آئی ایس آئی کے پیڈ سرونٹس کو کے سامنے خواتین بھی موجود تھیں، انہوں نے ان کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اور اس میں جو میڈیا نے کور کیا، اگر آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے تو میڈیا اگر کور کر رہا ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ کیا گیا، تو اس کو لائیو دکھا دیتا پوری دنیا میں۔ آزادی اظہار رائے ہے نا، آپ دکھا دیتے، مگر میڈیا نے صرف انٹرویوز لیے اور اس کو کور کیا۔ میڈیا کو یہ چاہیے تھا، اور یہ تو اچھی بات ہے کہ میڈیا بھی وہاں موجود تھا، گواہان میں وہ بھی آ جائیں گے، اور وہ لائیو دکھا دیتا اور ان کے اصلی چہرے دکھا دیتا اور پوری دنیا کو دکھا دیتا کہ یہ لوگ جو یہاں جمع ہوئے ان کی ذہنیت کیا ہے اور وہ کون سی زبان بولتے ہیں۔ پاکستانیت کی بات کی گئی، پاکستان کی بہت ان کو درد تھا، اور قاسم بھائی نے جیسا عرض کیا پورے اس 2 گھنٹے کے دورانیے میں پاکستان کا جھنڈا الٹا لٹکا رہا، اور ان کو بڑا درد ہے پاکستان کا اور پاکستانیت کا۔ اسی طریقے سے میڈیا نے یہ بھی کور کیا کہ جو 2 مین آرگنائزرز تھے ان کے نام بھی لیے میڈیا نے، اور میڈیا نے اس کو کور بھی کیا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آرگنائزرز کے نام بھی میڈیا پر آ گئے تاکہ آسانی رہے۔ اس میں ایک نام حبیب جان، جو اپنے آپ کو بلوچ کہتا ہے، قاسم بھائی نے وہ بھی دکھایا۔ دراصل ان کے اصل چہرے بھی آپ تک پہنچانا ضروری ہے کہ آئی ایس آئی نے اور ان پنجابی شاونسٹوں نے کن کن لوگوں کو، کون سے لوگ ان کے پیرول پہ اور کن کن لوگوں پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو ایک کیریکٹر لیاری گینگ وار کا جو سرگنا عزیر بلوچ، جو کہ آج کل گرفتار ہے، یہ حبیب جان بلوچ کو ظاہر ہے کہ اس کی اتنی ایف آئی آر ہیں اور اتنی کرمنل ایکٹیویٹیز میں اور کرائمز میں ملوث رہا، اور وہ ملک سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اسی طریقے سے جس طریقے سے عزیر جان نکلا تھا۔ یہ آئی ایس آئی اس کے ذریعے کیا ڈیل کر رہی ہے
اور کیا ڈیل کرنا نہیں چاہتی، کون کون سے فیکٹرز ہیں کہ جن کی بیسس پر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کس کو کیا ریلیف دیا جائے گا، لیاری گینگ وار کے حوالے سے، عزیر بلوچ کے حوالے سے، حبیب جان کے حوالے سے، اور دیگر اسی طرح لیاری گینگ وار کے قاتلوں اور مجرموں کے حوالے سے۔ تو مختصراً صرف یہ کہ یہ ایک ISPR کی پریس ریلیز تھی ڈیٹڈ اپریل 12, 2017، یہ ڈان اخبار کی ہے، جس میں میجر جنرل آصف غفور فرماتے ہیں کہ عزیر بلوچ ٹیکن انٹو ملٹری کسٹڈی انڈر پاکستان آرمی ایکٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923۔ یہ آصف غفور کی ٹویٹ ہے، اور یہ اس کو کور کیا ہے ڈان اخبار نے، روزنامہ ڈان نے، ڈیٹڈ اپریل 12, 2017۔ تو یہ ISPR کا جو ISPR کا ترجمان ہے اس کا یہ آفیشیل بیان ہے، ذاتی بیان نہیں ہے اس کا۔ یہ تو یہ جب سے یہ کسٹڈی میں، اس کی کیا GIT بنی ہے، اس GIT میں جس کے نام ہے، جس میں ایک نام یہ بھی ہے حبیب جان بلوچ، تو اس کو منظر عام پہ لایا جائے اسی طریقے سے جس طریقے سے تم پکڑ کے MQM کے بے گناہ کارکنان اور ذمہ داران کو لے کے آتے ہو اور ان کی GIT میڈیا پہ ریلیز کرتے ہو، یہ بھی ریلیز کرو۔ یہ مختصراً میں آپ کی خدمت میں یہ دکھانا چاہوں گا۔ اسی طریقے سے یہ ایکسپریس ٹریبیون ہے، لیاری وائلنس پولیس ریڈ ہاؤسز آف عزیر حبیب بلوچ، ایکسپریس ٹریبیون ڈیٹڈ اپریل 16, 2012۔ یہ پورے میڈیا پہ کور ہے۔ یہ شخص جو کھڑا مغلظات بک رہا ہے، اس کے بابت تو میں ابھی بعد میں اور بات کرتا ہوں۔ یہ شخص ہے۔ اسی طریقے سے ایکسپریس ٹریبیون ہی کی رپورٹ ہے، پبلشڈ اپریل 4, 2013۔ یہ ارشد پپو کے مرڈر کے حوالے سے، پولیس اریسٹ عزیر بلوچ بردر، اور اس کے بعد اس میں کہ ارشد پپو کی وائف آسما نے FIR نمبر 23/13 اس میں اس حبیب جان بلوچ کا نام دیا۔ یہ ایکسپریس ٹریبیون ہے۔ تو دکھانے کا مقصد ان کے مکروہ چہروں کو دکھانا ہے کہ ان کو ISI کی کس حد تک پشت پناہی ہے، اتنی بڑی بڑی FIRs اور GITs کے باوجود یہ ملک سے نکل گئے۔ اور یہاں پر آ کر جس طرح یہ ان کو جو ٹاسک دیا گیا اور جو جتنے پیسے دیے گئے ہیں وہ اپنے نمک حلالی کر رہے ہیں ISI کی۔ اور یہ قاسم بھائی نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ بھی ایکسپریس ٹریبیون ہے، اپریل 12, 2012، کاپس کلنگ حبیب جان اینڈ پیپلز امن کمیٹی مین نامینیٹڈ ان کیس۔ یہ تصویر کے ساتھ ہے اس بے غیرت انسان کی، اس قاتل کے۔ تو یہ چہرے دکھانا مقصود تھا آپ کو۔ اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ہمیں تحریک کی طرف سے وہ زبان استعمال کرنے کی تربیت نہیں دی، ورنہ زبان تو ہم بھی رکھتے ہیں، اور تمہیں پتا ہے کہ ہم تو اہل زبان ہیں، جس کو تم قومی زبان کہتے ہو، مگر قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تربیت کی وجہ سے ہم خاموش رہے۔ یہاں پر میں ایک نقطہ اور بیان کر دوں کہ جس طریقے سے پوری دنیا میں پاکستان آرمی، ISI
पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट, इनके किरदार और अमल पूरी दुनिया में आश्कार हो रहे हैं। इन पर बौखलाहट तारी होती जा रही है और ये इसी किस्म की हरकतें करेंगे। 1947 से लेकर आज तक इन्होंने ऐसे ही किया है। तुमने जो मुजाहरा किया उसमें तुम नंगे होके सामने आ गए। तुम जैसे नंगों के लिए मैं लफ्ज बरहना इस्तेमाल नहीं करूंगा, तुम नंगे होके सामने आए और तुमने पूरी दुनिया को बता दिया कि तुम किसके यानी आईएसआई के पेरोल पे काम कर रहे हो और तुम्हारे अगराज व मकासिद क्या हैं। यहां पर मैं आपके ये भी गोश गुजार कर दूं कि जिस तरह आपको याद होगा कि पारस जहांजेब ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें पीटीआई के एमएनए अली मोहम्मद ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को खुली थ्रेट्स दी थी और जान से मारने की बातें की थी और यह कहा था कि बरतानिया में आईएसआई मौजूद है, बरतानिया में मुसलमान मौजूद हैं और वो जिस तरीके से उसने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जान के हवाले से उसने थ्रेट्स दिए थे, वो भी मीडिया पर रिकॉर्ड में मौजूद है और इंशाल्लाह वो मामला भी कानूनी तौर पे आगे हम लेके जाएंगे। तो ये वो अफराद थे, ये जितने अफराद जो उधर जमा हुए थे ये वही अफराद हैं। उनमें से वो अफराद जिसकी जानिब अली मोहम्मद ने और दीगर जितने भी जुगादरी और भरमबाज और भाषणबाज यहां आते रहे, कोई ब्रीफ केस उठा के आता है, कुछ क्या सबूत लेके आता है, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से हो, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी और सियासी या मजहबी जमात से हो, और यही अफराद और यही चेहरे आपको मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के प्रोग्राम में नजर आएंगे। यहां पर मैं एक नुक्ता आपको ये बताऊं कि जैसा शायद आपके इल्म में हो और अगर जिनके इल्म में नहीं उनके इल्म में ले आता हूं कि इन्होंने ये मुजाहरा दरअसल करना था 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को मुजाहरा इन्होंने पोस्टपोन कर दिया और ये इन्होंने मुजाहरा किया 8 अक्टूबर को। अच्छा, 17 सितंबर को जो ये मुजाहरा करने जा रहे थे उसको पोस्टपोन करने की वजह ये दूसरा जो कैरेक्टर है जो आपको हर सियासी और मजहबी जमात के साथ नजर आएगा, तारिक महमूद। अब बेटा तुम इसको अपनी फेसबुक से हटा नहीं लेना जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं ना, क्योंकि इसके स्नैपशॉट हम ले चुके हैं ना, तो उसको हटाना नहीं और ये इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रिकॉर्ड पे भी आ जाएगा कि तुम 11 सितंबर को अपनी फेसबुक पे ये कहते हो कि जो मुजाहरा तुम करने जा रहे थे 17 सितंबर को तुमने उसको कैंसिल कर दिया है ड्यू टू बर्मास क्राइसिस, और ये तुमने अपनी फेसबुक पे डाला है। तो इनको बड़ा दर्द है क्योंकि आईएसआई को दर्द उठा है ना रोहिंग्या का और बर्मा का। ठीक है, सब मुसलमानों को दर्द है, हमें भी दर्द है, मगर जो पॉलिटिक्स और सियासत तुमने वहां रोहिंग्या में की है और रोहिंग्या के नाम पे तुम कर रहे हो, तो तुम में और हम में, तुम्हारे और हमारे दर्द में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये इसने अपनी फेसबुक पे डाला कि इट वाज कैंसिल्ड ड्यू टू बर्मास क्राइसिस। तो ये बता रहा है अपनी फेसबुक पे। अब इसको बड़ा दर्द है रोहिंग्या का।
اس سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی تو جس کے پیرول پر ہے, آئی ایس آئی کے پیرول پہ, تم نے ابھی گزشتہ دنوں اسی برطانیہ میں اور لندن میں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اور رو کے سابق سربراہ کی ملاقات ہوئی, تم لوگ کے پیٹ میں درد کیوں نہیں اٹھا اس کا؟ تم نے اس کے خلاف مظاہرہ کیوں نہیں کیا کہ یہ کون سے چمتکار ہو رہا ہے اور کس طریقے سے آئی ایس آئی کا سابقہ چیف اور رو کا سابقہ چیف یعنی آئی ایس آئی کا سربراہ کیسے بنا؟ مگر تمہیں یہ ٹاسک دیا نہیں گیا تھا نا, کیونکہ تمہارے ڈیڈی اور تمہارے ابو اور جو تمہیں پیسے دے رہے ہیں انہوں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا, لہذا تم نے وہ مظاہرہ نہیں کیا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ تمہیں اگر مسلمانوں کا اتنا ہی ڈر تھا اور تمہیں اتنی پریشانی تھی اور 17 ستمبر کو تم مظاہرہ کرنے جا رہے تھے, تم نے وہ کینسل کر دیا اور تم نے برما کے مسلمانوں کے لیے, روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے مظاہرہ کیا. تو بھیا تم نے مظاہرہ کیا 8 اکتوبر کو, تمہیں اتنے پیٹ میں درد تھا تو کشمیریوں کے لیے کچھ کر لیتے نا, جو زلزلہ آیا تھا ان کے ساتھ جا کے سولیڈیرٹی شو کر دیتے, کچھ کینڈل لائٹ ویجل وہاں بھی کر لیتے. مگر تمہارے جو یہ اسکرپٹ رائٹرز ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں ہوگی کہ یہ 8 اکتوبر ہے, کیونکہ ان کا تو زلزلہ ویسی آیا ہوا جب سے مختلف ممالک کے سربراہان مملکت اور مختلف جو ویسٹ کے جو ممالک ہیں ان کی طرف سے جو تمہاری اصلیت سامنے لائی جا رہی ہے اور تمہیں بتائی جا رہی ہے, تو تمہارے آقاؤں میں تو ویسے ہی زلزلہ آیا ہوا ہے, تو ان کو تو یاد ہی نہیں رہا ہوگا یہ 8 اکتوبر ہے. ورنہ تو تمہیں چاہیے تھا تم وہاں جاتے کشمیریوں کے ساتھ, جو بہت بڑی تعداد یہاں برطانیہ میں رہتی ہے, ان کے ساتھ جا کے سولیڈیرٹی شو کرتے, کینڈل لائٹ ویجل کرتے, مگر تم نے نہیں کیا. تو یہاں پر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہم نے بہت تکلیف میں اس ویڈیو کو دکھایا, مگر جیسا کہ قاسم بھائی نے بتایا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ہدایت کے اوپر ان کے اصل مکروہ چہرے دکھانے دنیا کو ضروری تھے. اب یہاں پر آخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ان آئی ایس آئی کے پالتو اور پیڈ گنڈوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ برطانیہ میں قانون کی عملداری ہے اور عدالتیں آزاد ہیں. پاکستان کی عدالتوں کی طرح نہیں کہ جو کہ اندھی, گونگی اور بہری ہیں, اور نہ تم لوگوں کی طرح نہیں جو کہ مادر پدر آزاد ہیں. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے اوپر کروڑوں ماؤں, بہنوں, بزرگوں, بچوں اور نوجوانوں کی دعاؤں کا سایہ ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے, انشاءاللہ تم ان کا بال بھی نہیں بیکا کر سکتے. تم محض مغلظات بک سکتے ہو جس کی تمہیں تربیت ہے اور جس کے تمہیں پیسے دیے گئے ہیں. برطانیہ کا قانون کیا کہتا ہے تمہیں پتہ لگ جائے گا. چلو یوں کر لیتے ہیں, تمہاری زبان میں کہہ لیتے ہیں کہ برطانیہ کا قانون کیا کہتا ہے, تمہیں لگ پتہ جائے گا. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں, ان کم نسلوں سے اور ان بدبختوں کی زبان سے اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے گا. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی شخصیت اور ان کا نظریہ بہت بلند ہے, تو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر اپنی سوچ کو اس قائد کے دیے ہوئے نظریے کے تحت اپنی سوچوں کو بھی بلند رکھنا ہے, اور ہمیں اپنے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو اپنی نگاہ میں رکھنا ہے, اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے بتائے ہوئے مشن, مقصد اور منزل کی طرف ان کی سربراہی میں بڑھنا ہے. راستے میں یہ بھونکنے والے کتے بہت ملیں گے,
نہ ان کی طرف دیکھنا ہے، نہ ان کے لیے ٹائم ضائع کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی الطاف حسین بھائی، جے مہاجر۔ اب میں گزارش کروں گا رکن رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے کہ وہ اپنے نکات بیان کریں۔ مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی۔ بہت بہت شکریہ ندیم بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے جہاں جہاں بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین کے چاہنے والے ساتھی، مائیں، بہنیں، بزرگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ جو کچھ آپ نے دیکھا ابتدا میں اس ویڈیو میں، اس مظاہرے کی ویڈیو میں، اس پر فارسی کے شعر کا مصرع ہے کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق غدارا، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، کہ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق کم نہیں ہوتا۔ جو کچھ پرسوں مورخہ 8 اکتوبر کو قائد تحریک جناب الطاف حسین کی رہائش گاہ کے باہر ان کتوں نے کیا ہے، سو کتوں کا کام بھونکنا ہے، اور جن کے گلے میں کسی ایجنسی کے نام کا پٹا ہو تو وہ اپنے آقاؤں کے اشارے پر دم ہلا سکتے ہیں اور ان کے اشاروں پر بھونک سکتے ہیں۔ اس عمل میں جو کچھ ان کتوں نے بھونکا ہے، اور جب یہ بھونک رہے تھے تو جیسا کہ ابتدا میں قاسم بھائی نے کہا، ہم سب کے دل، ہم سب کا خون کھول رہا تھا، لیکن الطاف بھائی نے ہمیں ساتھیوں کو پہلے ہی بہت تاکید کی تھی کہ یہ کچھ بھی کہیں آپ کو کچھ نہیں کہنا۔ اور جو کچھ انہوں نے، یہ تو آپ نے جو سنا یہ تو بہت تھوڑا ہے، اور اس کو دکھاتے ہوئے بھی ہمارے دل بہت دکھی تھے اور بہت دوبارہ خون کھول اٹھا، لیکن اس کو دکھانے کا مقصد آپ کو وہ صرف یہ ہے کہ یہ کوئی مظاہرہ نہیں، یہ الطاف بھائی کے خلاف مظاہرہ نہیں، بلکہ یہ مظاہرہ تھا پوری مہاجر قوم کے خلاف۔ یہ اس پورے عمل کا ایک ثبوت تھا جو سن 47 سے اب تک مہاجروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو چند لوگ تھے 10-12، اس میں جو اپنے آپ کو بلوچ کہتا وہ بدبخت بلوچ بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر باقی تمام لوگ گفتگو سے آپ نے خود اندازہ لگا لیا ہوگا یہ سب کے سب خطہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کا جو صوبہ پنجاب، ان کا تعلق وہاں سے۔ یہ دراصل مظاہرہ یہ دکھانا تھا کہ مہاجروں کے لیے کس قسم کی نفرت، کس شدید قسم کی نفرت ہے بدقسمتی سے پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کے دل میں، اور ان کے تنخواہ دار، ان کے اشاروں پر دم ہلانے والے کتوں کے دلوں میں۔ ان کو یہ تکلیف
اصل میں اس لیے ہے کہ تمام تر ریاستی طاقت ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنوں کو بے دردی سے ماور عدالت قتل کرنے کے باوجود، سینکڑوں ساتھیوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دینے کے باوجود، ہزاروں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ٹھونس دینے کے باوجود، اور ان کے گھر والے لاکھوں مہاجروں کو ہر طرح سے ظلم کا نشانہ بنانے کے باوجود، یہ جو مہاجروں کے حقوق کی یہ تحریک ہے یہ ختم نہیں ہو پا رہی. اور اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ اس کو جنم دینے والا، اس کو پروان چڑھانے والا اور اس کو کامیابی کی منزل کے قریب لے جانے والا قائد تحریک جناب الطاف حسین، وہ ان کے ظلم کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں. اور مہاجروں کے حقوق کا یہ معاملہ وہ اب پاکستان سے نکل کر دنیا کے فیصلے کرنے والے عالمی ایوانوں میں پہنچ چکا ہے. نیو یارک میں اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر ہو یا جنیوا میں اقوام متحدہ کا دفتر، ہر ایوان میں مہاجروں کے حقوق کا معاملہ اٹھ رہا ہے. تو مہاجروں کو کچلنے والوں کے پاس اب کچھ نہیں رہا، تو جو کچھ نہیں کر سکتے وہ اسی طرح سے آ کر گالیاں ہی دے سکتے ہیں. یہ جو کچھ آپ نے مغلظات دیکھیں، جو سنی کہ کس طرح سے، اور ان بدبختوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ تم جنیوا میں جا کر وہاں آواز اٹھاتے ہو، یعنی کہ مہاجروں کا قتل عام ہوتا رہے، ان کے معصوم بے گناہ نوجوانوں کو اٹھا اٹھا کر ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی رہیں، ان کی مائیں بہنیں سڑکوں پر روتی بلکتی رہیں، کبھی پریس کلب کی دیوار سے سر ٹکرائیں تو کبھی عدالت کے باہر جا کر روئیں گڑ گڑائیں، لیکن کوئی انہیں انصاف دینے والا نہ ہو، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو. تو ہم اپنی مظلوم قوم کے اس درد کو ہم دنیا میں کہیں اور بھی نہ لے جائیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم مرتے رہیں لیکن ہم روئے بھی نہیں. تو جس نفرت کا مظاہرہ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے چند ایجنٹوں کی جانب سے، تنخواہ دار کتوں کی جانب سے، اسے دیکھ کر 1971 میں بنگالیوں کے ساتھ ہونے والا سلوک یاد آتا ہے کہ وہاں بنگالی مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا، وہاں معصوم بے گناہ بنگالی بچیوں کی عصمت دری کی جا رہی تھی، مشرقی پاکستان کی گلیاں معصوم بے گناہ بنگالی پاکستانی مسلمانوں کے خون سے نہا رہی تھی، اور مغربی پنجاب میں، مغربی پاکستان میں، پنجاب کے اسی طرح کے متعصب اور شاونس لوگ بیٹھ کر میڈیا پر کہہ رہے تھے کہ وہاں محبت کا زمزمہ بہ رہا ہے. آج اسی طرح کراچی میں سندھ کے شہری علاقوں میں مہاجروں کا خون بہ رہا ہے، بلوچستان میں معصوم بلوچوں کا خون بہ رہا ہے، قبائلی علاقوں میں پختون اور قبائلیوں کا خون بہ رہا ہے، اندور سندھ میں سندھیوں کی لاشیں مل رہی ہیں، اور اسلام آباد، پنڈی اور لاہور میں بیٹھے ہوئے متعصب اور شاونس لوگ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں امن قائم ہو رہا ہے. اور جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں انہیں کہیں غدار قرار دیا جا رہا ہے، کہیں ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہے، کہیں ملک دشمن ایجنسیوں کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے. اور پاکستان کی ایجنسی کا سربراہ، سابق سربراہ، وہ انڈین ایجنسی کے سربراہ سے جھپیاں پائے، کہے لگائے، ان کے ساتھ
خوشی سے محبت کے جام الٹائے تو کسی کی حب الوطنی پر کوئی حرف نہیں آتا. یہ دوہرا طرز عمل، یہ متعصبانہ عمل جو 71 میں کیا گیا تو ہمارا ملک دو لخت ہو گیا، جس کو ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں جانیں دے کر بنایا. بدقسمتی سے اس سانحے سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا. آج بھی وہی طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے. آج بھی اسی طرح سے اپنے حق مانگنے کے لیے اٹھنے والوں کو کچلا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، انہیں نفرت و تعصب پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں سب جتنی بھی غیر پنجابی قومیں ہیں سب کو غلام بنا کر رکھ دیا جائے، سب سر جھکا کر رہیں، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، خاموشی اختیار کر لیں، پنجاب کے غلام بن جائیں تو سب اچھے ہیں. اور بدقسمتی سے ہر قوم سے، چاہے وہ سندھ سے ہوں، بلوچستان سے، صوبہ سرحد سے، یا سندھ کے شہری علاقوں میں کچھ مہاجروں سے، جو لوگ جو چند ضمیر فروش اپنی قوم کے شہیدوں کا خون بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے ظرف و ضمیر اور اپنی قوم کے حقوق کا سودا کر بیٹھے، وہ سب کے سب آج اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بہت پیارے اور راج دلارے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اپنے شہیدوں کا خون کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اپنی قوم کے حقوق کے لیے جدوجہد سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ غدار ہیں، ملک دشمن ہیں. ان کے لیے ہر طرح کے الزامات ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں، اور ہر طرح سے ان پر زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جہاں ایک طرف ہر قوم میں ضمیر فروش اور اپنی قوم کا سودا کرنے والے ہیں، تو وہاں دوسری جانب غیرت مندوں کی فوج ظفر موج ہے، جو ان تمام مظالم کے خلاف جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم یہاں اس بریفنگ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ظلم بند کر دیا جائے. یہ چند کتوں کا ہر چند روز بعد بھیج کر ان کو بھونکنے کے لیے چھوڑ کر آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ ان کتوں کے ذریعے جو ببول کے پیڑ آپ بونے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پھول نہیں اٹھیں گے. یہ نفرت اور تعصب کا عمل مزید نفرتوں کو جنم دے گا. اگر واقعتاً آپ کو ملک سے کوئی ہمدردی ہے تو یہ نفرت اور تعصب کا کھیل بند کر دیجئے. یہ کتوں کو آپ نے بھونکنے کے لیے بھیج کر ان لاکھوں لوگوں نے جو سنا ہے، ذرا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ان کے جذبات اس وقت کیا ہو رہے ہوں گے. لیکن افسوس کہ نہ ہی آپ کو اس کا کچھ اندازہ ہے اور نہ ہی آپ اس پر سوچ رہے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے طاقت صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس کی کھوپڑی میں دماغ نہیں ہوتا سوچنے کے لیے. تو بندوق کی زبان سے نہیں، دماغ سے سوچنے کی کوشش کیجیے. یہ نفرت اور تعصب کا عمل بند کر دیجیے. اور ہم اپنے تمام قائد تحریک الطاف حسین کے چاہنے والوں سے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں سے یہی کہیں گے
کہ ان مغلظات پر دل چھوٹا نہ کیجیے. یہ مغلظات، یہ بوکھلاہٹ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ بدبخت اور ان کے سرپرست شکست کھا رہے ہیں. یہ صرف بھونک سکتے ہیں، یہ آپ کی آواز کو دبا نہیں سکتے. پاکستان کے ٹی وی چینلز پر پابندی لگا کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قائد تحریک الطاف حسین کی آواز کو دبا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی بھول ہے. ہوش کے ناخن لیجئے، حقیقتوں کو تسلیم کیجئے اور یہ نفرت اور تعصب کا عمل بند کر دیجئے. بہت بہت شکریہ. جی مہاجر، جی مہاجر، جی الطاف حسین. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ایم کیو ایم کے قیام سے لے کر آج کے دن تک قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف کیا کیا سازشیں نہیں ہوئی، آج تک ہو رہی ہیں. لیکن وہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہر قدم پر، ہر مقام پر، ہر مرحلے پر، آزمائش کی ہر گھڑی میں رب العزت نے قائد تحریک الطاف بھائی کو سرخرو کیا ہے. عزیز تحریکی ساتھیوں، الحمدللہ بابائے مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی پرواز بلند سے بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ پرواز کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ قدرت کا اٹل فیصلہ ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ قدرت نے الطاف بھائی کو بھی پرواز کے لیے دو پر دیے ہیں. ایک پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود مہاجروں اور مظلوم قوموں سے تعلق رکھنے والے افراد کے دلوں میں قائد تحریک الطاف بھائی کی محبت کا پر ہے، اور دوسری طرف حاسدوں، شرپسندوں، کرپٹ، شاونسٹ پنجابیوں، پنجابی جرنیلوں اور ان کے گماشتوں کی مخالفت کا پر ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الطاف بھائی کی پرواز حمایت اور مخالفت دونوں پروں سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ مخالفت کرنے والے انشاءاللہ گمنامی کے اندھیروں میں گرتے چلے جائیں گے، قصہ پارینہ بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح حق پرستوں کی ہوگی، اور نام الطاف بھائی کا اور ان کے نظریے کا گونجے گا. لہذا تحریکی ساتھیوں، اپنے مقصد، اپنے مشن، اپنے نظریے اور بابائے مہاجر قوم قائد تحریک الطاف بھائی پر نظر رکھیے، صبر کیجیے، اپنی آئینی، قانونی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھیے، چاہے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آئیں، کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آئیں، چلتے رہیے، چلتے رہیے. انشاءاللہ ہمارا یہ سفر
اب منزل پر پہنچ کر ہی انشاءاللہ ختم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی اس ویڈیو بریفنگ کا اختتام کرتا ہوں۔ چلتے چلتے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تحریک کے تمام شہداء کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے، تمام شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تحریک کے تمام اسیر ساتھیوں کو ہماری غیب سے مدد کرے اور تحریک کے تمام اسیر ساتھیوں کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی لاپتہ ساتھی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان تمام لاپتہ ساتھیوں کو بحفاظت ان کو اپنے گھروں پہ واپس لے کر آئے، ان کی بحفاظت واپسی یقینی بنائے۔ اللہ تعالیٰ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو درازی عمر عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرمائے۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں مہاجر قوم کو کسی کا قرضدار لاچار محتاج نہ بنا، مہاجر قوم کو دشمنوں کی بد نظر سے محفوظ فرما، قائد تحریک الطاف بھائی کو دشمنوں کی بد نظر سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین تحریک پر آنے والی جتنی مشکلات ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے آسان فرما اور ہمیں قائد تحریک الطاف بھائی کی قیادت میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمت، طاقت اور غیب سے ہماری مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلتے چلتے جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی۔ السلام علیکم۔